اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حضرت مولانا قاسم صاحب مدہ ظلہ العالی سے بذریعہ فون تعزیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا سنتوں بھرا بیان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ظلہ العالی کی پریٹوریا کے دارالعلوم میں تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پاک غزنوی کابینہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے امریکہ میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک مکی مدنی کابینہ نارووال پنجاب پاکستان کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا مختلف مدنی مراکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی حضرت مولانا مفتی معین الاسلام اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مختلف مقامات پر شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوششیں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں کی اپنے متعلقہ شعبہ جات میں پیغام دعوت اسلامی پھیلانے کی سعی۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ایک انوکھی مجلس ویٹنری ڈاکٹرز میں نیکی کی دعوت، حیوانات کے ڈاکٹرز کے تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں مختلف شہروں کے مدنی منوں میں مقابلہ جاری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ عازمین حج کی تربیت کا دنیا کے مختلف مقامات پر سلسلہ جاری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد معاشرے کی اصلاح کا اہم ذریعہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت سرپرست اجتماع مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران کابینات کی احمد آباد ہند میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے سماعت فرمائی، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا مفتی غلام محمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال پر حضرت مولانا قاسم صاحب مدہ ظلہ العالی سے بذریعہ فون تعزیت فرمائی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا قاسم بات کر رہے ہیں؟ میں حضرت کو مفتی غلام محمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے پتہ چلا اس سال کا، تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہم آمین ماشاء اللہ، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کرم، اللہ غریق رحمت فرمائے، حضرت کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنائے، درجات بلند فرمائے، آپ کو، آپ سب کو، حضرت تلامذہ کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے، حضرت کی خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے مشرف فرمائے، مجھ گناہگار کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرمائیے گا، گھر کے افراد اور حضرت کے جو بھی لوائقین ہیں، ہو سکے تو میرا سلام میری طرف سے تعزیت فرمائیے گا۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی میری بے حساب بخشش کی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس اجتماع میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ہفتہ وار اجتماع کی مختصر جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 ارشاد ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، ترجمہ کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ تفسیر خزائن العرفان میں بہت کچھ لکھا ہے، اس میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں کہ یکم ذی الحجہ کی فجر کی، اس صبح کی قسم، کس صبح کی؟ یکم ذی الحجہ کی، جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مراد ان سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی قسمیں یاد فرمائی ہیں، اپنی ذات کی قسم، صفات کی قسم، افعال کی قسم، ہواؤں کی قسم، فرشتوں کی قسم، طور کی قسم، قلم کی قسم، اس کے لکھے کی قسم، روز قیامت کی قسم، انجیر کی، زیتون کی، کوہ طور کی، شہر مکہ کی، جان مصطفیٰ کی، چاند، سورج، تاروں کی، بہت ساری قسمیں۔ یہ قسمیں بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، اور جس چیز کی قسم یاد فرمائی گئی اس کی شان و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجۃ الحرام کی صبح اور اس کی 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ سے معلوم ہوا یہ جو 10 راتیں، یہ 10 دن جو آنے والے ہیں، یہ بہت شان والے اور عظمت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنز العمال حدیث نمبر 35182، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ عز و جل کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی نیک عمل قربانی کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پاکیزہ اور ثواب والا نہیں۔ یہ بہت افضل اور اعلیٰ اور نیک اعمال کرنے کے دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں، فیضان سنت جس سے الحمدللہ خوش نصیب اسلامی بھائی گھروں میں درس دیتے ہیں اور گھر میں مدنی ماحول بناتے ہیں، مدرسے میں درس دیتے ہیں، مدرسے میں مدنی ماحول بناتے ہیں، اس کا درس دے دے کر جامعہ میں مدنی ماحول بناتے ہیں، مسجد میں درس دے کر مسجد میں مدنی ماحول بناتے ہیں، دکان پر درس دے کر دکان میں مدنی ماحول بناتے ہیں۔
الحمدللہ اپنی دکان پر درس دیں گے تو دکان پر مدنی ماحول بنے گا، مارکیٹ میں درس دیں گے مارکیٹ میں مدنی ماحول بنے گا، دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے فیضان سنت پڑھ کر سنائیں گے، انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول بنتا جائے گا۔ الحمدللہ اسلامی بھائی بھی درس دیتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی درس دیتی ہیں، اور ان دنوں میں درس میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رمضان کے بعد سب دنوں سے افضل دن ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی نے پریٹوریا ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم کا دورہ فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے شرکاء کو انگریزی زبان میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ مقامی علماء کرام اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ آپ کو بھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں پریٹوریا لیے چلتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی کشمیر پاکستان کے ضلع باغ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی، جبکہ پاک غزنوی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ضلع باغ کے سرسبز مقامات پر پرچم اسلام بلند کرنے والی مدنی تحریک کا یہ مدنی کام ملاحظہ کیجیے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے۔ اور اب آپ کو امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے سنتوں بھرے بیانات کی طرف لیے چلتے ہیں۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ کے شہر سیکریمنٹو میں آپ نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے۔ ایک بیان میں آپ نے بیٹی کی پرورش کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ سیکریمنٹو چلتے ہیں مگر نیکی کی دعوت کی نیت سے۔ دین اسلام ہمارا پیارا دین ہے، اس نے اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے ہیں، ساتھ ہی ماں باپ کی بھی تربیت فرمائی ہے کہ یہ اولاد کا حق ہے اور تمہیں پورا کرنا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث سے اولاد کے 80 حقوق بیان فرمائے۔ اس میں بعض تو وہ ہیں کہ جو دونوں کے لیے ہیں، بیٹی کے لیے بھی ہے بیٹے کے لیے بھی ہیں، لیکن چند ایسے خاص ہیں جو صرف بیٹی کے ہیں، اور اکثر ایسے ہیں جو بیٹا اور بیٹی دونوں کے ہیں۔ جس عورت کے ہاں پہلے بچی تولد ہو، پہلے بچی کی ولادت ہو، بچی پیدا ہو، اس میں برکت زیادہ ہے، اس عورت میں برکت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچیوں کی قدر نصیب فرمائے۔ تو بچی کی ولادت پر نہ خوشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی ناروال پنجاب پاکستان میں پاک مکی مدنی کابینہ کے مدنی مشورے میں شرکت ہوئی۔ آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کی ناروال مصروفیت کا احوال اس مدنی خبر سے پیش خدمت ہے۔ تاڑی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، تاڑی ہے امام ہے، زلفوں کی بہاریں ہیں، فیشن کو حیا فیضان مدینہ میں۔ کلر کہار، تلہ گنگ، حضرو اگرچہ پنجاب پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں مگر مدنی مراکز فیضان مدینہ کی تعمیرات و توسیع بحمداللہ جاری ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مختلف مدنی مراکز فیضان مدینہ کا دورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ اسٹوڈنٹ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو آپ نے اسلام آباد پاکستان میں مدنی پھول عنایت کیے۔ ملاحظہ کیجیے۔ مولاي صل
حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے بنگلہ دیش کے شہر راجشاہی میں حضرت مولانا مفتی معین الاسلام اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری دی. حضرت شاہ مخدوم رحمۃ اللہ تعالی جن کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ حضور غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے پوتے ہیں، آپ کے مبارک شہر کی جانب بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. رب تعالیٰ کی بارگاہ خداوندی میں ہم اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرت کے شکریہ میں نہیں ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے راجشاہی میں جو ٹائم دیا، جو وقت بھی ہمارے پاس دیا مدینہ قافلے کے اندر، تو اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں. جب بھی میں اتنا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ مدینہ کے ساتھ میں بھی ہوں. سبحان اللہ. آپ جس کو تلاش کر رہے ہیں میں بھی اسی کو تلاش کر رہا ہوں. اس لیے مدینہ قافلہ جو نام دیا گیا بہت اچھا نام ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے. اور ہم گنہگار کی طرف سے جو امداد ہو ہم کوشش کریں گے آگے بڑھانے کے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے. اور ہمارے بھائی راجشاہی کے جتنے بھائی لوگ ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہمارا محبت بھی ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دنیا کے مختلف مقامات پر شعبہ تعلیم کے زیر اہتمام سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. یونیورسٹی آف سرگودا ایک سرکاری یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی آف سرگودا کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی حلقہ ہوا. آخر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار تقسیم کیا گیا. ہند مکی کابینہ بمبئی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرے اجتماع میں نگران کابینہ نے بیان کیا، جبکہ شرکاء نے اپنے تاثرات بھی دیے. بڑھتے ہیں شعبہ تعلیم کی ان کاوشوں کی جانب. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. یہ میرا فرسٹ اجتماع تھا، اور جیسا کہ میں یہاں پہ آیا، اس طرح کے جو بھی اجتماع ہوتے ہیں آپ ضرور شرکت کریں. جیسا کہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے کہ دین کے بارے میں بھی، دنیا کے بارے میں بھی. جیسے میرا اپنا پرسنل ویو یہی ہوگا کہ میرے جیسے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو بھی جو یوتھ ہیں، جو جوان ہیں، جو پروفیشنلس ہیں، وہ ضرور اس طرح کے پروگرام میں اور اجتماع میں ضرور شرکت کریں.
क्योंकि उन्हें दुनियावी तौर से भी और दीनी तौर से भी फ़ायदा होगा। आज के जो इज्तिमा में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी सुन्नतें सीखी, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छी दुआ हुई, बहुत अच्छी नात हुई इज्तिमा में। मैं आप लोगों से भी मदनी जो चैनल देखते हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग भी चैनल देखें और इज्तिमा में भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरबियती इज्तिमा में काफ़ी सारे एजुकेशनल टिप्स मिले और कैसे अपने कॉलेजेस या अपने माहौल में, अपने मोहल्ले में कैसे नेकी की दावत पहुँचानी है, इसका जहन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकी की दावत पहुँचाने का जहन मिला है, तो इंशाअल्लाह कोशिश भी रहेगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी काफ़िले में भी नियत है, हफ्तावारी इज्तिमा भी शिरकत की नियत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज के इज्तिमा में मुझे माशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को किस तरह अपने वक्त को गुजारना चाहिए और किस तरह तालीम हासिल करना चाहिए। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मदनी चैनल के तमाम नाज़रीन से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है कि आप भी ऐसे इज्तिमा में ज़रूर शिरकत फरमाया करें। पाक हैदरी काबीना मरकज़ुल औलिया लाहौर एक्सपो सेंटर में गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तहत इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दावत इस्लामी के शोबा वेटनरी डॉक्टर्स के इस्लामी भाइयों ने पाकिस्तान पोल्ट्री के चीफ ऑर्गेनाइज़र रज़ा महमूद, सेक्रेटरी सैयद जावेद बुखारी, वेटनरी के हवाले से मकामी अखबार के चीफ एडिटर डॉक्टर खालिद महमूद शौक से मुलाकात की। नीज़ मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनियों के स्टॉल्स पर जाकर चीफ एग्जेक्टिव, मैनेजर्स, वेटनरी डॉक्टर्स और फार्मर्स से मुलाकात की, नेकी की दावत दी और इनको रसाइल भी दिए। आपको भी दिखाते हैं। दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना 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 है। सिलसिला ज़हनी आजमाइश मदनी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। मदनी मुन्नों के इन मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रात होने वाले मुकाबले की झलकियाँ मुलाहज़ा कीजिए। आज के तलबा हैदराबाद जमजम नगर के तलबा और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तलबा भी चलते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। क्या कौम समूद की कुछ निशानियां अब भी बाकी हैं? जी हाँ, कौम समूद की अब भी निशानियां बाकी हैं, जो पहाड़ों में बड़ी बड़ी इमारतें बने हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल होने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस चीज का हुक्म दिया गया? हज का ऐलान किया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इंतखाब कीजिए। ये शख्सियत कौन है? पहला इशारा दीजिए। आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हैं, पहला इशारा। दूसरा इशारा दीजिए। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा भी दीजिए जनाब। खाना-ए काबा के साथ आपको खास निस्बत हासिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। शायद जल्दबाजी में ये गलती हो गई और कोई नंबर ना ले सके। हमने चलना है शख्सियत की तरफ। आप सहाबी हैं। दूसरा इशारा। आपको जां कनी के आलम में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने सलाम किया था। तीसरा इशारा। आपका ताल्लुक फारस से है। हज़रत सलमान फारसी। बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें सफर करना है मगर अकेले। 9 नंबर। रिसाले का नाम मुकम्मल कीजिए। काले बिच्छू। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 11। बताइए 11 नंबर के पीछे क्या सवाल है? गारे सौर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जोश के साथ मगर होश से मिल के चलते हैं सभी अपने। जी जनाब, पिंडी के इस्लामी भाइयों ने बजा दी है बैल, पूरा सुना नहीं है। गमज़दो इतना भी न घबराओ, मैशर में तुम मिल के चलते हैं सभी अपने मददगार के पास। जवाब दुरुस्त है। या पीर में इसियां, जनाब जमजम नगर वालों ने बैल बजा दी है। या पीर में इसियां के तलातुम में फंसा हूँ, लिल्लाह गुनाहों की तबाही से बचाओ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। रावलपिंडी वालों ने इस राउंड में हालांकि 2 नंबर ज्यादा हासिल किए, मगर सिर्फ 1 नंबर से पीछे रह गए। नबी मुझको मदीने में बुलाना बार बार।
مختلف مقامات پر عازمین حج کی تربیت کا سلسلہ ہوا۔ نیپال گنج نیپال میں اسلامی بھائیوں کی تربیت کے ساتھ نگران کابینہ نے سفر حج کی سعادت حاصل کرنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ اسلام آباد پاکستان میں حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ حاجی کیمپ اسلام آباد پاکستان میں ہوا، جس میں عازمین حج نے بھی مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ پیش خدمت ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ رفیق الحرمین کتاب ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے، اس سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو رسائل آتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا پڑھا بھی ہے، لیکن دیکھا ہے کہ حجاج کرام ان سے کافی متاثر ہیں۔ جو ہمارے گھروں کے اندر ڈشوں کا رواج چل اٹھا تھا، کیبلز کا رواج چل اٹھا تھا، گانوں اور فحاشی کے پروگرام چلتے تھے، وہ الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے ایسا مدنی ماحول گھروں کے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی تلاوت نعتیں سنتے ہیں۔ اور جو محترم امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب اور اس کی پوری ٹیم میرے اس مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدنی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں نے یہاں پر آ کر دیکھا ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین حضرات آ کر امیر اہل سنت کے تمام افکار جو ہمارے اہل سنت فقہ حنفی کے مطابق ہیں، ہم ان کو بہتر طریقے سے اور حجاج کرام کی بہتر سہولتیں اور ان کی جو تربیت ہوتی ہے اپنے فقہ کے مطابق وہ سرانجام دیتی ہیں۔ اسانو دعوت اسلامی نال بہت پیار ہے، اساں مدنی چینل اپنا لایا ہوا ہے، مدنی چینل تے صبح شام یہ پروگرام دے دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اساں اس پروگرام دیکھ کے بڑے خوش ہوندے ہیں تے بڑا سارے علم وچ اضافہ ہوندا ہے۔ امیر اہل سنت محمد الیاس قادری ان کے ہم شکر گزار ہیں، ان کے وسیلے سے سب پروگرام جڑا چل رہا ہے یہ انہوں دی کاوشیں ہیں، انہوں دی محنتیں ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتاں پائے۔ ان بھائیوں نے ہماری کافی رہنمائی کی ہے اور کافی چیزیں ایسی تھیں جس کا مجھے بالکل علم نہیں تھا، اور جہاں پر آ کر بہت ان کا مقصد مہربانی ہے کہ ہمیں وہ چیز سکھائی ہیں۔ اللہ پاک ان پر بھی کرم کرے اور اللہ پاک ہم پر بھی کرم کرے، صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دعوت اسلامی والے بھائیوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روڈوں پہ کھڑے ہو کر حاجیوں کو تربیت دی، احرام باندھنے کے طریقے سکھائے، اور ان کا میں مشکور ہوں، اور ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں اور احرام باندھنے میں ان کو آسانیاں ہو گئیں۔ یہ سلسلہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ میری دعا ہے جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ سادہ لو انسان، سادہ لو حاجی دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں اور یہ تربیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دنیا کے کئی مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد ہوا۔ اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد نے اس میں شرکت کی۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت
غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا کہ ہمیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا کہ ہمیں اجتماعات کے بعد مدنی قافلوں میں عاشقان رسول نے سفر کی سعادت حاصل کی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آپ بھی دیکھیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو سیکھنے الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں فجر کی نماز الحمدللہ ادا کی اور بڑا سرور حاصل ہوا۔ الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نیت ہے کہ مدنی قافلے میں سنتیں سیکھیں گے، فرائض سیکھیں گے اور اپنی نمازوں کو اور ہمارے جو دینی مسائل ہیں ان کو ہم درست کریں گے۔ میں 3 روز کے اس قافلے میں جا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم تمام مومن مسلمان کی نیتوں کو قبول و منظور عطا فرمائے اور اس قافلے کی برکت سے ہم تمام مومن مسلمان کی مشکل آسان کرے۔ میں 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ بے حد سرور ملے گا اور فرد علوم سیکھنے کو ملیں گے اور آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی شرکت کریں۔ انشاءاللہ میں 3 دن کے سفر کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنی نمازیں اور جو اپنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس سفر میں وہ میری دور ہوں گی اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں، ہفتے وار پروگرام میں شرکت کریں اور کم سے کم 3 دن کے مدنی سفر میں ضرور شامل ہوں۔ چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو۔ میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں۔ مجھے علم سیکھنا تھا، میں علم سیکھنے گیا تھا، مجھے علم سیکھنے کا موقع ملا۔ مجھے نماز نہیں آتی تھی، مجھے نماز آ گئی، بہتر نماز پڑھنا سیکھ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ قافلے میں سفر کرنے سے تمام حاجتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ میں بھی اسی نیت سے قافلے میں سفر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی تمام پریشانیاں اور حاجتیں پوری کرے اور دور کرے۔ قافلے میں چلو 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو دور ہو آفتیں قافلے میں چلو الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو 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 قافلے میں چلو۔ مدرسۃ المدینہ گلشن راوی پاک سخاوی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سرپرست اجتماع ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دوران بیان والدین کا ادب اور ان کی خدمت کا ذہن دیتے ہوئے سرپرست اور مدنی منوں کو مدنی پھول دیے اور جن مدرسین اور مدنی منوں کی نمایاں کارکردگی تھی انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے اجتماع کے اختتام پر اسلامیوں سے ملاقات کی اور سرپرستوں کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے۔
اجتماع کے اختتام پر بعض اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. بڑھتے ہیں گلشن راوی کے اس سرپرست اجتماع کی جانب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. आज मदरसा गुलशन रावी में सरपरस्त इज्तिमा हुआ. भाई साहब का बयान सुना, बहुत अच्छा लगा. ज़हनी तरबियत हुई, इखलाकी तरबियत हुई. मेरा बेटा इधर पढ़ता है, जब से ये यहाँ पढ़ रहा है तो काफ़ी इसकी जो है इस्लाह हुई है, ज़हनी इसकी रूहानियत में इजाफा हुआ है, काफ़ी तब्दीली आई है इसमें, मतलब बहुत अच्छा है. चूँकि बेटा इस मस्जिद में ज़ेर तालीम है और मैं ख़ुद आज इसको देख कर बाखुदा अल्लाह के घर खड़ा हूँ. दिली तौर पर अथाह गहराइयों से मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैं इस दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको नबी पाक के सदके, ये सरकार मदीना के सदके इस सिलसिले का जारी और सारी रहे. और आज मैं मदनी चैनल के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आज हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने जो वीडियो गेम्स और दूसरी सरगर्मियों में मुब्तला हैं, लेकिन मैं एक ही मशवरा दूंगा एक टीचर होने के नाते कि ये जो रास्ता है, यही रास्ता आखिरत का रास्ता और निजात का रास्ता है. मेरा ये पैगाम है मदनी चैनल के हवाले से. जब से मैं ये बच्चे को डाला है, हज़रत साहब की बरकत से, हज़रत साहब की निगाह करम से ये बच्चा जो है ना अब से कुरान हो गया है. इस बच्चे की वजह से हमारे घर में भी बरकतें हो गई हैं और हमारे माल में भी बरकतें हो गई हैं, हमारे रिज़्क़ में भी बरकतें हो गई हैं. बहुत बहुत मैं खुशकिस्मती समझता हूँ. मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान काबीनात की अहमदाबाद शरीफ हिंद में मुख्तलिफ मदनी कामों में मसरूफियत रही. आपने मदरसतुल मदीना अकबरी मस्जिद में मदनी मुन्नों और दीगर इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा. ज़ेर तामीर फैज़ान मदीना का दौरा किया. हिंद के मदीनतुल औलिया अहमदाबाद चलते हैं. या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वहिये खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन. चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान, अब रूह है मेहराबे हरम, आँखें हैं गमखारे जहाँ, वन नूर जिसमें मोहतरम, शामे अबद ज़ुल्फ़े करम, सुबहे अज़ल लौहे जबी. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम हिंद के सूबे गुजरात के शहर मदीनतुल औलिया अहमदाबाद में ज़ेरे तामीर मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के पास मौजूद हैं. मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त अहमदाबाद के इस फैज़ान मदीना की तामीरात का सिलसिला जारी है. इस फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्जिद भी कायम होगी. इसके अलावा दावत इस्लामी दुनिया भर में, दुनिया के कमो बेश 187 से ज़्यादा ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 90 से ज़ायद शोबाजात में दीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है. तो इसी तरह इसी फैज़ान मदीना के अंदर दावत इस्लामी के कई शोबाजात जिसमें मदनी काम जारी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस फैज़ान मदीना में उन शोबाजात के भी मदनी कामों का सिलसिला होगा. जैसा कि दावत इस्लामी का जामियतुल मदीना जिसमें दर्स निज़ामी कराया जाता है, तो जामियतुल मदीना भी इस फैज़ान मदीना में होगा. इसके अलावा मदरसतुल मदीना तरबियत गाह कोर्सेज़ का सिलसिला, इमामत कोर्स, मुदर्रिस कोर्स, तरबियती कोर्स, 41 दिन का मदनी काफ़िला व मदनी इनामात कोर्स, तावीज़ात अत्तारिया और जो शोबाजात में माशाअल्लाह दावत इस्लामी काम कर रही है, उन शोबाजात के मकातिब भी इस फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह होंगे. तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों,
آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رکھیے، اور دعوت اسلامی جو 90 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت انجام دے رہی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ بھی عرض ہے کہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ سے یہ بھی عرض ہے کہ آپ مالی طور پر تعاون کر کے ان کاموں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ اپنے مدنی عطیات جمع کروائیں۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔